اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور دے، ہمارے دین میں بصیرت عطا کر اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج کی ویڈیو صرف تاریخ نہیں بلکہ انسان کی روحانی تنزیلی کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہے ایسی قوم کی جو اللہ کی برگزیدہ انبیاء کی امت تھی، جنہیں اللہ نے علم، عقل، وحی اور حکمت عطا کی، مگر جب اس قوم نے خدا کو چھوڑ کر نسل، قوم اور طاقت کو اپنا خدا بنایا تو ان کے مقدس نشانات جو کبھی اللہ کی عبادت کی یادگار تھے اب فیرونی طاقت اور انسانی غرور کی علامتیں بن گئے۔ یہ وہی قوم ہے جس نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا اور پھر ان کی یادگاروں کو سیاسی طاقت کے اشتہارے میں بدل دیا۔ یہودی قوم کی مذہبی علامتیں جن کا تعلق صرف عبادت، تقدس اور خدا پرستی سے تھا، اب عالمی سیاست، فوجی طاقت اور خفیہ جنگوں کے نشان بن چکی ہیں۔ سامعین، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا نام خدا کے نبی کی یاد دلاتا تھا، آج وہی نام موساد کے خون آشام ادارے پر چمک رہا ہے۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت رحمت، توحید اور قربانی کی علامت تھی، آج وہی نام امریکی ابراہم ٹینک سے فولادی ہتھیار پر کمیندا ہے۔ کبھی سن ہیڈرن یعنی یہودی مذہبی کونسل ایک عبادی ادارہ تھا جو شریعت موسوی کے فیصلے دیتا تھا، آج اس کے طرز پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی میز بنائی گئی ہے، جہاں فیصلے اب وحی کے نہیں مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہ صرف اتفاق نہیں، یہ وہ فلسفہ ہے جو ایک گمراہ قوم نے دنیا پر مسلط کر دیا کہ مذہب صرف علامت بنے اور روح ختم ہو جائے اور نشانیاں باقی رہیں تاکہ انسان اپنے زوال کو تہذیب کا عروج سمجھ لے۔ کبھی سوچئے جب کسی قوم کے دل سے ایمان نکل جائے تو وہ اپنی تاریخ کے مقدس نشانات کو بھی تجارت، جنگ اور سیاست میں بیچ ڈالتی ہے، اور یہی یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ المائدہ آیات 13، بس ان کے عہد توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ سامعین مکرم، یہ سختی صرف دلوں میں نہیں، ان کے نظریات میں، ان کے معاشروں میں اور ان کے نظام طاقت میں اتر گئی۔ وہ قوم جو کبھی اللہ کی نمائندہ تھی اب فرعون کی وارث بن گئی، اور آج دنیا کے ہر بڑے مالیاتی ادارے، ہر فیصلہ ساز میز اور ہر خفیہ جنگ کے پیچھے اسی فرعونی نسل کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ وقت کی ریت جب پیچھے پلٹتی ہے تو ہمیں ایک ایسی قوم نظر آتی ہے جو کبھی دنیا کی سب سے روحانی اور علم دوست امت کہلاتی تھی، یعنی بنی اسرائیل۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ نے انبیاء کی کثرت عطا کی۔ اس قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر آئے۔ اللہ نے انہیں اپنے کلام سے نوازا اور آسمان سے من و سلوہ عطا کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ البقرہ آیات 40، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی۔ سامعین، یہودی مذہب کے آغاز میں ان کے مذہبی نشانات صرف روحانیت کی علامت ہے۔ ستارہ داؤد اصل میں ایک روحانی نشان تھا جو اللہ کی وحدانیت اور داؤد علیہ السلام کی شجاعت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ 6 کونوں والا ستارہ دراصل انسان اور خدا کے باہمی تعلق کی تصویر تھی۔ اوپر کا مثلث آسمان کی طرف اشارہ کرتا تھا اور نیچے کا مثلث زمین کی طرف، یعنی خدا اور انسان کا رابطہ۔ تابوت سکینہ یہ ان کی سب سے مقدس نشانی تھی۔ اس میں توریت کے اصل لوح، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور کچھ مقدس اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، جہاں بھی یہ تابوت ہوتا وہاں اللہ کی نصرت اور سکون نازل ہوتا۔ قرآن پاک کہتا ہے، سورہ البقرہ آیات 248، تمہارے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں ہوں گی۔ معبد سلیمانی یہ ان کی عبادت کا مرکز تھا، جہاں وہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ یہ معبد ان کے ایمان، انصاف اور شریعت کی علامت تھا۔ کپڑا اور ٹوپی یہ بھی مذہبی انکساری کی علامتیں تھیں۔ ان کا مقصد صرف عاجزی، طہارت اور خشوع تھا، کوئی نسلی یا سیاسی فخر نہیں۔ یہ سب نشانیاں اس وقت کی یادگار تھی جب یہ قوم زمین پر اللہ کے حکم سے عدل قائم کرنے والی تھی، لیکن وقت گزرا، دل سخت ہوئے اور روح مادیت کے بوجھ تلے دب گئی۔ سامعین، پھر وہ دور آیا جب محبت ٹوٹ گیا، تابوت غائب ہو گیا اور ایمان دلوں سے نکل گیا۔ پھر وہی قوم جسے اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بلند مقام دیا تھا، اس قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو جلا وطن کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی اور اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی روحانی سلطنت ختم ہوئی اور ان کے اندر نسلی اور فرعونی ذہنیت نے جنم لیا۔ اب وہ نشانات جو کبھی خدا کے لیے تھے، وہی نشانیاں قومی شناخت، طاقت اور تسلط کی علامتیں بن گئی۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں مذہب نے قوم کو چھوڑ دیا اور قوم نے مذہب کے خول کو نسل پرستی کا لبادہ پہنا دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں یہودی مذہبی دور ختم ہوا اور یہودی نسلی دور شروع ہوا۔ اب ان کے لیے خدا کا نام صرف ایک قومی جذباتی علامت رہ گیا اور انبیاء کے نام موساد، ٹینکس اور سیاسی اداروں کے لیے استعمال ہونے لگے۔
لگے۔ دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے کہ جب ایمان کھو جائے تو قوم اپنے سب سے مقدس علامتوں کو بھی دنیا کے بازاروں میں بیچ ڈالتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ توبہ آیات 9، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا۔ سامعین مکرم، جب کسی قوم کے اندر سے ایمان کا چراغ بجھ جائے تو اس کی باقی بچی روشنی طاقت، فریب اور مادہ پرستی کے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ یہودی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب انہوں نے اللہ کے احکامات سے منہ موڑا تو وہ نشانیاں جو کبھی ان کے ایمان کی علامات تھی اب نسلی فخر، سیاسی طاقت اور عالمی تسلط کی علامتیں بن گئی۔ یہ دور 70 عیسوی کے بعد کا ہے جب بیت المقدس تباہ ہوا، معبد سلیمانی مٹی میں دفن ہو گیا اور یہودی دنیا کے مختلف گوشوں میں بکھر گئے، لیکن ان کے ذہنوں میں ایک عہد باقی رہا کہ وہ ایک دن دنیا پر حکومت کریں گے بطور چنی ہوئی قوم کے۔ یہ وہی دور ہے جہاں مذہب کی روح ختم ہوئی اور نسل پرستی کی سلطنت قائم ہوئی۔ اب ان کے انبیاء کے نام صرف نظریاتی طاقت کے اوزار بن گئے۔ سامعین مکرم، ایک وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنتے ہی اللہ کی وحدانیت، عدل اور معجزات یاد آتے تھے۔ وہ نبی جنہوں نے فرعون کے محلوں میں توحید کی صدا بلند کی، جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوائی، مگر آج وہی نام ایک خفیہ تنظیم موساد پر رکھا گیا ہے۔ یہ تنظیم 1949 میں اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد بنی اور اس کا مقصد تھا دشمنوں کو مٹانا، حکومتوں کو گرانا اور دنیا میں اسرائیل کے مفادات کے لیے ہر حد پار کرنا۔ سامعین، موساد دنیا کی سب سے خطرناک خفیہ ایجنسی میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے ایجنٹس کو خدا کے سپاہی کہا جاتا ہے، لیکن خدا کے لیے نہیں بلکہ اسرائیلی ریاست کے بیرونی ایجنڈے کے لیے۔ یہی وہ تضاد ہے، نام موسیٰ کا اور کام فرعون کا۔ سامعین مکرم، امریکہ کے طاقتور ابراہیم ٹینکس، جنہیں دنیا کے سب سے خطرناک ٹینک کہا جاتا ہے، ان کا نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مشابہ رکھا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مختصر عبرانی تلفظ ابراہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے قربانی، حلیم اور توحید کی بنیاد رکھی، لیکن آج ان کا نام اس ٹینک پر ہے جو معصوموں کے خون سے زمین کو رنگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب کی تقدس ٹوٹ گئی اور اسی علامتیں مسلح مفاد پرستی کے آنی خول میں بند ہو گئی۔ سن ہیڈرن اور سلامتی کونسل فیصلے اب وہی کے نہیں مفاد کے ہوتے ہیں۔ سامعین، قدیم یہودی مذہب میں سن ہیڈرن ایک مقدس کونسل تھی جہاں مذہبی علماء، انبیاء کے پیروکار اور شریعت موسوی کے ماہر جمع ہو کر فیصلے کرتے تھے۔ ان کے فیصلے اللہ کی شریعت کی روشنی میں ہوتے تھے، مگر آج دنیا کے فیصلے ایک اور کونسل میں ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جس کی میز کا ڈیزائن بھی سن ہیڈرن کی طرح گول اور مرکزیت والا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فیصلے انصاف کے نہیں بلکہ طاقت اور مفاد کے توازن پر کیے جاتے ہیں، جہاں ایک ویٹو کے ذریعے ظلم کو قانونی بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہی جدید کونسل اب ان کی اس پرانی مذہبی کونسل کی دنیاوی شکل بن چکی ہے جس میں روح نہیں صرف اقتدار کی خوشبو باقی ہے۔ سامعین مکرم، اگر آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موساد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہم ٹینکس، حضرت داؤد علیہ السلام کا ستارہ اسرائیل کے قومی پرچم پر سن ہیڈرن سلامتی کونسل کی شکل میں، یہ صرف نام نہیں، یہ ایک پوری فکری جنگ ہے۔ یہودی مذہبی علامات کو روح سے خالی کر کے انہوں نے انہیں نسل، طاقت اور تسلط کا نشان بنا دیا، اور یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے تحت ہے کہ دنیا کو یاد دلایا جائے کہ ہم ہی چنی ہوئی قوم ہیں اور باقی سب غلام۔ سامعین، انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب مذہب کے نام پر مذہبی کو دنیاوی طاقت کا اوزار بنایا گیا۔ یہ صرف سیاست نہیں، یہ روحانی علامتوں کی بے علامتی تھی۔ قرآن پاک نے انہیں یوں بیان کیا ہے، سورہ المائدہ آیات 62، اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے بہت سے لوگ گناہ اور زیادتی میں دوڑتے ہیں۔ سامعین، اب جب کوئی یہودی تنظیم اپنے ادارے کا نام کسی نبی کے نام پر رکھتی ہے تو وہ احترام کے لیے نہیں بلکہ تسلط کے لیے ہوتا ہے۔ وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے نبی طاقت کی علامت ہے اور ہم ہی ان کے میراث کے وارث ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے نبی طاقت نہیں بلکہ توحید، عدل اور قربانی کے پیغمبر تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی انہی کی راہ پر تو نہیں چل پڑے؟ کیا ہم نے بھی اپنے دین کی روح کو کھو کر صرف علامتوں پر فخر کرنا تو نہیں شروع کیا؟ کیا ہمارے لیے اسلام اب صرف نام کا فخر تو نہیں رہ گیا؟ پیارے دوستو، یہ وہ تاریخی موڑ تھا جب یہودی قوم نے اپنے ایمان کو دنیاوی طاقت کے بدلے بیچ ڈالا، اور اب وہی نشانیاں جو کبھی خدا کی محبت کی نشان تھی اب شیطانی غرور کے تاج بن چکی ہیں۔ دوستو، تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب ایمان جاتا ہے تو عروج زوال میں بدل جاتا ہے۔ یہودی قوم کی کہانی اس کائنات کے ہر دور کے لیے عبرت ہے۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ نے امت برگزیدہ کہا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے ان پر ذلت اور لعنت مسلط کر دی۔ قرآن مجید
مزید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیات 61، اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی ہے اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ 3 بڑے فیصلے کیے ہیں اور یہ 3 فیصلے 3 ادوار میں ظاہر ہوئے۔ پہلا، دلوں کی سختی، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ المائدہ آیات 13 میں ہے کہ ان کے دل ایسے پتھر بن گئے کہ اب وہی ان پر اثر نہیں کرتی۔ دوسرا، افسوسناک فرقہ، انہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ہر گروہ نے اپنی توریت کا الگ مطلب نکالا اور اپنی قیادت کو خدا کی جگہ دے دی۔ تیسرا، دنیا کی محبت، سامعین یہودی قوم کے علماء، کائن اور سردار مال و دولت، سونا اور زمین کے غلام بن گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ وہ حرام کھاتے تھے، اور جب کسی قوم کی روح مادیت میں دفن ہو جائے تو پھر وہ فرعونوں کی طرح زندہ رہتی ہے، جسم سے طاقتور مگر روح سے مردہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے بڑے مالیاتی ادارے، عالمی بینک، میڈیا نیٹ ورک اور عالمی پالیسیاں انہی ہاتھوں میں ہیں جو کبھی تو ریت کے عالم تھے مگر اب دولت کے پجاری بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیات 96، تو ضرور پائے گا کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں۔ سامعین مکرم، اب سوال یہ نہیں کہ یہودیوں کا کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ کہ آج ہم بھی وہی نہیں کر رہے؟ قرآن ہمارے پاس ہے مگر ہم نے اسے تلاوت تک محدود کر دیا، ہماری مساجد آباد ہیں مگر عدل، امانت اور علم کا چراغ بجھ چکا ہے۔ ہم نے بھی اپنے مقدس نشانات، چاہے وہ کعبہ ہو، آذان ہو یا قرآن، ان کی روح کھو دی ہے۔ ہم بھی اگر ایمان سے خالی ہو جائیں تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے سورہ آل عمران آیات 140، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یعنی عروج اور زوال صرف ناموں سے نہیں بدلتے بلکہ کردار، ایمان اور عمل سے بدلتے ہیں۔ یہودی قوم کبھی اللہ کی قوم تھی، پھر وہ دنیا کی قوم بن گئی، اور یہی سبق امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اگر ہم نے بھی دنیا کو اپنا دین بنا لیا تو ہمارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ سامعین، احادیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں فرعونی ذہنیت دوبارہ زندہ ہوگی۔ یہ ذہنیت یہودیوں کے اندر دوبارہ پیدا ہوئی اور اب وہی ذہنیت دنیا کے بڑے ایوانوں میں حکومت کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ضرور ان لوگوں کی راہ پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے، بالشت با بالشت، یعنی ہم میں بھی وہی رویے پیدا ہوں گے، دین کا خول مگر روح غائب۔ لیکن یاد رکھو کہ قرآن مایوسی کی نہیں، امید کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اب اگر یہ امت مسلمہ ایمان، علم اور عمل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو تو دنیا کے سارے فرعون ایک لمحے میں مٹی ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان کا نور کبھی بجھ نہیں سکتا، وہ صرف چھٹا ہے، پھر کسی صادق دل والے کے اندر دوبارہ جل اٹھتا ہے۔ پیارے دوستو، یہودی قوم کی کہانی صرف ان کی نہیں، یہ انسان کی کہانی ہے۔ ہر دور کا فرعون، ہر زمانے کا قارون اور ہر قوم کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی عبادت کو علامت اور اپنی علامت کو تجارت بنا لیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تاریخ تمہیں عزت دے تو اپنے دین کی روح کو دوبارہ زندہ کرو، کیونکہ روح کے بغیر دین صرف ایک مومی مجسمہ ہے، خوبصورت مگر بے جان۔ سامعین، یہ ویڈیو اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں ایمان کی چنگاری جگا گئی ہو تو اس کی روشنی کو پھیلائیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ دوبارہ بیدار ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس قوم سے سبق سیکھنے اور اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کی توفیق دے۔ سامعین، تاریخ کی آنکھ ہمیشہ دیکھتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اسے سمجھ جاتے ہیں اور کچھ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔